السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے دلوں میں ایک خوف کا پیغام تھا۔ شاید ہی ہندوستان کے کسی سلطان یا راجا کا اتنا خوف انگریزوں کے دلوں پر رہا ہوگا جتنا ٹیپو سلطان کا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اس وقت انگریزوں کی نیند حرام کر دی تھی جس وقت کے نواب راجے راجواڑے اپنی حکومت اور وجود بچانے کے لیے انگریزوں کی چوکھٹوں پر ناک رگڑ رہے تھے۔ جس دن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے تھے اس دن برطین میں جشن منایا گیا تھا جس میں لندن نامچین ساہتیہ کار، رنگ کرمی اور کلاکار شامل ہوئے تھے۔ انگریزوں میں ٹیپو سلطان کا اتنا خوف تھا کہ ان کی لاش کے پاس جانے کی انگریزوں میں ہمت نہیں تھی۔ جب ایک گولی ان کے دائیں سینے میں دھس گئی تو وہ زمین پر گر گئے تھے۔ جب انگریزوں کو کسی نے یقین دلایا کہ ٹیپو سلطان مارے گئے تب ایک سپاہی نے ان کی میان میں جڈارتاً نکالنے کی کوشش کی تو ٹیپو سلطان نے اپنے آخری وقت میں اس کا ہاتھ اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک فوجی نے انہیں تلوار سے مارنا چاہا تو سلطان نے اتنے زیادہ گھائل اور موت کے قریب ہونے کے باوجود اس فوجی کے سر میں اپنی تلوار سے اتنا زبردست وار کیا کہ وہ فوجی وہیں پر ختم ہو گیا۔ ٹیپو سلطان کے خوف کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے تب گورنر جنرل نے کہا تھا کہ آج ہم نے پورے ہندوستان کو فتح کر لیا۔ انگریزوں کے لیے ٹیپو سلطان کی موت کی خوشی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ولکی کولین کی مشہور ناول دی مون سٹون کی شروعاتی سین میں ٹیپو سلطان کی دارالسلطنت سری رنگا پٹنم کی لوٹ پاٹ اور گھیرا بندی کو دکھایا گیا تھا۔ شاید ہی کسی بادشاہ نے انگریزوں سے اس طرح لوہا لینے کی جرت کری ہوگی۔ لڑائی کے آخری وقت میں ٹیپو کے باڈی گارڈ راجہ خان چاہتے تھے کہ ٹیپو سلطان چپ چاپ میدان چھوڑ کر نکل جائے، لیکن مرد مجاہد کو یہ زیب کہا کہ وہ میدان سے پیٹھ دکھا دے۔ شیر آخری وقت تک اور آخری گولی تک میدان میں ڈٹا رہا اور شہید ہوا۔ جب آپ کا جنازہ سری رنگا پٹنم کی گلیوں سے نکالا گیا تو لوگ دونوں طرف قطاریں لگائے کھڑے ہوئے تھے اور کئی لوگ تو زمین پر لوٹ کر ماتم کر رہے تھے۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے سفیر عثمانی سلطنت اور فرانس تک بھیجے تھے۔ اصل میں ٹیپو سلطان انگریزوں کو لے کر آنے والے خطرے کو بھانپ گئے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ انگریز سارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ٹیپو سلطان پشچمی دیشوں کی یدھ کلا سے کافی زیادہ پربھاوت تھے۔ انہوں نے فرانس سے بندوق، گھڑیاں اور دوسرے ہتھیار بنانے کے لیے بہترین انجینئروں کو میسور بلایا تھا۔ بعد میں خود انہوں نے برونز توپیں اور لمبی نال کی بندوقیں بنانے کا کارخانہ میسور میں استھاپت کیا تھا۔ ٹیپو سلطان کو بھارت میں راکٹ لانچر کا جنک بھی کہا جاتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے باپ دادا انگریزوں کو معافی نامے لکھا کرتے تھے وہ آج ٹیپو سلطان کا اتہاس اسکولی کتابوں سے ہٹا رہے ہیں۔ انہیں شاید پتہ نہیں کہ اتہاس لوہے کی تختی پر لکھا جاتا ہے اور اسے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔